أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وآذان من اللہ، اور اللہ تعالی کی طرف سے سنا دینا ہے۔ آذان کا مطلب سنا دینا، پکار۔ آذان کا مطلب بلند آواز سے کسی بات کو کہہ دینا۔ آذان من اللہ ورسولہ، اور یہ موسم حج میں اعلان برات کا تو ہو گیا، یہاں پر 4 مہینوں کا اب ذکر نہیں آیا، بلکہ بتایا کہ دیکھو آذان من اللہ ورسولہ، اللہ تعالی کی طرف سے یہ اعلان جو ہے برات کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الی الناس، لوگوں کے سامنے ہے، لوگوں کے سامنے یہ چیز ہے۔ الی الناس کا مطلب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ کرسی یہ دے دی، آذان من اللہ، یہ کرسی دے دی، ہم تو اس کا کہا کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ الی الناس یعنی لوگوں کے سامنے، عام مخلوق کے سامنے یہ کہہ دو یوم الحج الاکبر، یہ ہے اعلان کا دن۔ اب تاریخ متعین ہو گئی، کس دن جا کے پہلی رضی اللہ عنہ یہ اعلان کریں؟ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن اعلان کریں۔ حج اکبر کا دن یا تو مانا جائے کہ 9 ہجری، سال تو متعین ہے 9 ہجری میں اعلان کرنا ہے۔ حج اکبر کا کون سا دن ہے؟ یا تو یہ مان لیا جائے کہ حج اکبر کا دن 9 ہے، عرفات ہے، عرفہ ہے، 9 ذی الحج، اور یہ مان لیا جائے پھر عرفہ ہی ہوگا 9 ذی الحج کو۔ 10 اگر مان لیا جائے تو مینا ہے۔ اور بڑی اچھی رائے مفسرین میں سے ایک گروہ نے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یوم کے جو معنی ہے نا، عربوں کے یہاں کسی بڑے دن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس میں 2-4 دن شامل ہو جائیں، مثلا بدر کا دن، تو بدر کا اگرچہ ایک ہی دن تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پہلے پہنچ گئے، 3 دن پھر بدر میں یقیناً قیام کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو وہ یوم بدر کہلاتا ہے۔ یوم بواس کا دن، بواس کئی دن تک وہ جنگ جاری رہی، لیکن وہ کہتے ہیں وہ دن یاد کرنے کے قابل۔ اسی طرح مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر یوم سے مراد حج کے 5 دن ہیں، 9، 10، 11، 12 اور 13، کہتے ہیں 5 دن مراد ہیں، یعنی ان 5 دنوں میں بار بار یہ اعلان کیا جائے کہ جن مشرکین سے ہمارا معاہدہ نہیں ہوا ہے یا ہوا ہے اور مدت متعین نہیں ہوئی ہے، 4 مہینے کے بعد خدا کے اس گھر کو وہ چھوڑ دیں، اس حرم کو وہ خالی کر دیں، وگرنہ پھر ان کے ساتھ یا جنگ ہوگی اور یا پھر انہیں جبرن نکال دیا جائے گا۔ یہ چیز ہے اسلام کے لیے کہ وہ اپنی حکومت ان چیزوں کا اعلان کرے۔ اسی یوم الحج الاکبر، حج اکبر کیوں لائیں؟ اس لیے کہ عرب کہتے تھے حج اصغر عمرے کو، تو اللہ تعالیٰ نے حج اکبر کا ذکر کر دیا کہ حج اکبر یعنی جو حج ہے، اصل میں اکبر کا لفظ اس لیے لے آئے۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ حج اکبر وہ ہوتا ہے جو جمعے کے دن ہوتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت میں یہ کوئی اصطلاح ہے، یہ لوگوں نے اپنے پاس سے ہی بنا لی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ عرفہ 9 کو پڑ جائے اور 9 ذی الحج کو جمعہ آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ حج اس کے علاوہ کسی دن کے حج سے 70 گنا افضل ہے، 70 حج کا ثواب مل جاتا ہے اگر ایک وہ قبولیت ہو جائے، شکا لگ جائے بس۔ ہاں اللہ کے ساتھ تو تعلق میں ایسی چیزیں بھی پیش آ سکتی ہیں۔
تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جتنا بھی حج ہے نا حج اکبر ہی ہے. حج اصغر عرب کہتے ہی عمرے کو تھے. اور اس سے بڑی اچھی بات جساس نے ثابت کی ہے رحمت اللہ علیہ نے. دیکھو فقہا کی نظر کہاں جاتی ہے, وہ کیسے سوچتے ہیں. انہوں نے کہا قرآن نے جسے حج اکبر کہا ہے تو یہ 5 دن 9 ہجری کے 5 دن ہے نا, 9, 10, 11, 12 اور 13 کی رمی کے بعد تو حج کا کوئی کام باقی نہیں, وہ تو ختم ہو گئی چیزیں. تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 دنوں کو اللہ نے حج اکبر کے لیے مخصوص کر دیا ہے, حج اصغر ان میں نہیں ہو سکتا, یعنی ان میں عمرہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ان 5 دنوں میں ہمارے نزدیک عمرہ مکروہ ہے. لیکن بعض فقہا 4 دن کا کہتے ہیں کیونکہ آخری رمی 12 ذی الحج کو ہو گئی تو پھر تو ختم ہو گیا, اور بعض 5 کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں جو حج کے لیے اللہ نے مخصوص کر دیے ہیں عمرہ نہیں ہوگا, عمرہ کرنا ہی مکروہ. لوگ جاتے ہیں نا حج پہ اور 13 کو 12 کوئی, اور کئی مرتبہ مینا سے چلے جاتے ہیں کہ چلو جی عمرہ ہی کراتے ہیں, مینا میں فارغ بیٹھ کے کیا کرنا ہے. وہ فارغ بیٹھنے کا نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ مجھے یاد کرو مینا کے دنوں میں, ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے تھے, جیسے میلے ٹھیلے یہاں لگتے تھے اور تم عرب اپنے قبائل کے قصیدے پڑھتے تھے, اللہ کو یاد کرو. تو ان دنوں میں عمرہ منع ہے. لیکن آپ دیکھیں گے ہزاروں لوگ جاتے ہیں ان دنوں میں بھی عمرہ کرنے کے لیے, بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اللہ نے ان دنوں کو حج کے ساتھ خاص کر دیا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا, کیا اعلان کرنا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے؟ یہ اعلان کرنا ہے. اس سورہ توبہ کی جو پہلی آیت ہے نا, اس کو ایک عرب پڑھ رہا تھا, بدو تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی میں, اور انہوں نے پڑھا اور انہوں نے کہا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ والعیاذ باللہ, اللہ تعالی بری اور بیزار ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, الی الذین عاہدتم من المشرکین, اور ان سے بھی جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کیے ہیں. اور اس نے کہا اللہ میں بھی برات کا بری ہونے کا اظہار کرتا ہوں تیرے رسول سے بھی اور ان مشرکوں سے بھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کیا پڑھ رہے ہو, ہوش کرو, اس کا قرآن میں یوں ہی لکھا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کسی کو بلایا اور آپ نے فرمایا قرآن میں یہ جو اعراب ہیں زیر زبر پیش وغیرہ یہ چیزیں لگاؤ تاکہ لوگ غلط نہ پڑھیں. اور پھر اس بات کو اصل میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر جا کے مکمل کیا ہے, اور انہوں نے قرآن پاک پہ قرات کے مطابق ساری زیر زبر پیش وغیرہ یہ چیزیں درست کروائیں. تو یہاں بھی ان اللہ بریء من, نہ اس نے شاید یہ آیت پڑھی تھی, ان اللہ بریء من المشرکین, کہ اللہ تعالیٰ بیزار ہے مشرکوں سے, اور اس نے پڑھ دیا رسول ہی اور اپنے رسول سے بھی علیہ باللہ, یہ چیز پڑھی تھی اس نے, اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ڈانٹا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا بیزار ہے کن مشرکوں سے, من المشرکین, جنہوں نے عہد کو توڑا ہے, جنہوں نے پیمان کو توڑا ہے, یا تو وہ اور یا وہ لوگ جو تیسری اور چوتھی جماعت تھی جیسے کہ ابھی ذکر کیا. فَإِن تُبْتُمْ, اور اگر تم لوگ توبہ کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ کو تم سے کوئی دشمنی نہیں, توبہ کر لو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, یہ تمہارے لیے اچھا ہے. شرک سے باز آ جاؤ, اللہ کی اطاعت میں رہو, خدا کی توحید کو مانو. سارا جھگڑا اسی توحید کا ہی تو تھا اور شرک کا ہی تو تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے, اور دوسرا جھگڑا یہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسالت کیسے دے دی, ایک ہم جیسا آدمی, اور وہ اٹھ کے یہ دعویٰ کرتا ہے. یہی جھگڑے تھے. اللہ نے فرمایا اگر یہ توبہ کر لیں بہت اچھا ہے ان کے لیے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور اگر تم اس سے منہ پھیر لو اور خدا کی توحید کو نہ مانو, فَاعْلَمُوا, یاد رکھنا, أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, تم اللہ کو ہرگز نہیں تھکا سکو گے, اللہ تعالی کی گرفت سے تم باہر نہیں نکل سکو گے. اللہ نے اگر تم لوگوں کو سزا دینی ہے وہ تمہیں گھیر گھیر کر لے آئے گا, جیسے کہ تم نے معاہدہ توڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے معاملات کی خلاف ورزی کی ہے. اللہ نے دیکھا ایک ذرا سی بات سے تمہاری فضاحت اور رسوائی کا سامان پیدا کر دیا, یہی چیز تمہارے ساتھ اب بھی ہو سکتی. اسی لیے اس سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ براءت بھی ہے. یہاں آ گیا نا یہ لفظ بریء من المشرکین, سورہ براءت اسے اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے
اظہار کر دیا کہ اب ہم بیزار ہیں مشرکوں سے. اور توبہ کا اس لیے نام رکھا گیا کہ اس میں 3 آدمیوں کی توبہ کا ذکر ہے کہ یہ 3 صحابہ رضی اللہ عنہم کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تھا. اور تیسرا نام اس سورت کا فاضحہ بھی ہے، یعنی رسوا کرنے والی، چونکہ مشرکین اور منافقین کے لیے بڑی رسوائی کی چیزیں تھیں. اور ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان کافروں کو بشارت دے کس چیز کی؟ بِعَذَابٍ علیم، دکھ والی مار. یہ جو منکر ہیں، یہ جو انکار کر رہے ہیں، قیامت میں اللہ کے ہاں بڑی دکھ کی مار انہیں پڑے گی. ان سارے مشرکین سے کہہ دیجئے کہ بس 4 مہینے رہیں، 4 مہینوں کے بعد نکل جائیں.